یہ سورہ انبیاء کی آیت 21 سورہ کی پہلی سورہ ہود 11واں سورہ ہے، یہ 21ویں سورہ کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے۔ ذکر ہے توریت کا نام جو جناب موسیٰ کو دی گئی، زبور جناب داؤد کو دی گئی، یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی ساری آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس کا مطلب بڑی اہم بات ہے، مسلمانوں صرف آپ ہی نے نہیں سننا، یہودیوں نے بھی سننا ہے، عیسائیوں کو بھی سننا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کئی لوگ آکے مجھ سے تعارف بھی کرواتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، انہی مجالس کے اندر آتے ہیں۔ ایک صاحب سے اہل لباس پہنے مجھ سے خود کہا، میں نے کبھی ہمارے یہاں کراس نہیں پہن سکتے، آپ نے کراس پہن رکھا ہے، ہمارے یہاں منع ہے، کہا نہیں میں عیسائی ہوں۔ تو میں نے کہا ہمارے مہمان سر کا تاج ہیں، جو مولا حسین کے ذکر میں آئے وہ ہمارے سر کا تاج۔ میں نے اس دن جملہ کہا تھا، میں کسی مجھے جعفر تیار میں شاید، کہ بھئی یہ جو ہمارے رینجرز پولیس والے حکومت کے کوئی بھی عہدیدار ہو، جو بھی مجالس کی حفاظت کر رہا ہے اسے کسی ماں کی دعا ہے تو حفاظت کر رہا ہے۔ یہ مجالس عام مجالس نہیں، یہ محمد و آل محمد کی مجالس ہیں۔ فیضان گرامی، صفات ایسی بتائی ہیں مولانا نے۔ اب یہ آیت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری پوری زمین کے وارث، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، قرآن کی آیت ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث۔ الارض کا الف لام استغراق کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے پوری زمین کے وارث ہمارے صالحون بندے ہوں گے، معصوم نمائندے ہوں گے۔ آج تک نہ کسی نبی کی ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، آج باطناً تو امام ہی کی ہے، ولایت امام کی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ میری معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری نہ کسی نبی کی کسی امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں آئی، آج تک نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا باقی ہے جو پوری زمین پہ عدل و انصاف قائم کرے گا، تو وہی امام زمانہ ہے۔ قرآن گواہی دے رہا، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سب کتابوں کے اندر ہے، قرآن کی آیت ہے کوئی ایک ایسا ہے جو وارث زمین ہے۔ یہ ساری زمین اپنے خزانے اگلنے لگے گی، ہر علامت سامنے آ جائے گی، اور سب کے سب جب امام زمانہ ایک مرتبہ مسلح بچھائیں گے اور ایک مرتبہ مسلح ہوا میں رکے گا۔ ارے جس کے جد امیر المؤمنین، جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اس پہ شاید میں خود ذکر دوں آپ کو، آتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام خیبر کے در کو اکھاڑ کے وہاں کھڑے ہوئے نا، تو چاروں طرف خندق تھی خیبر کے۔ ابھی بھی پہاڑ پہ بہت سے لوگ تصویریں لے آئے ہیں، تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے، بہت سے مولانا یہ لوگ گئے، ارے انہیں کو اجازت ملے گی، ہمیں کہاں اجازت دیں گے؟ ہم جائیں گے تو تاریخ پھر بیان کریں گے، اور جب ہم تاریخ بیان کریں گے تو جن کے بڑوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ وہاں پہ ہمیں کیوں جانے دیں گے؟ غور سے سنیے گا۔ تو جناب امیر ایک مرتبہ جناب سلمان سے روایت ہے، سلمان فارسی سے، کہ جب جناب امیر نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تو سب کے سب صحابہ پہنچے دیکھنے کے لیے۔ علی نے خیبر کا در اکھاڑنے کے بعد ہاتھ پہ اٹھایا، صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پار پہنچا دوں۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں میں کھڑا دیکھتا رہا، علی در پہ لے جا رہے تھے۔ تو سلمان جب در اکھاڑ لیا تھا تو تعجب کی بات کیا کہ صحابہ کو سوار کرانا اس در پہ، کمال کیا ہے اس کے اندر، اس میں تعجب کی بات کیا؟ جناب سلمان نے کہا تعجب اس میں نہیں ہے کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا اور صحابہ کو سوار کرا کے پار لگایا، تعجب اس میں ہے کہ جب علی در لے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے۔ باب خیبر بازوؤں میں جان بھی ہوگی، جو کی مشکل کشائی تو انہیں آسان بھی ہوگی۔ ارے خدا کے گھر ہوئے پیدا، خدا کا نام بھی پایا، خدا کے گھر ہوئے پیدا، خدا کا نام بھی پایا، تو ظاہر ہے علی میں کچھ خدا کی شان ہے۔
اور حضرت کرام چلیں گے ابھی کچھ دیر میرے ساتھ؟ ان نے بتایا کہ 12 بجنے والے داخل ہو چکے. اب آپ بتائیے کہ چلیں گے یا میں؟ حضرت کرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو پیش کر رہا ہوں 12ویں امام سے متعلق, میں نے صرف 2 آیات پیش کی ہیں. اتنی آیات ہیں جو ہر آیت بتاتی ہے 12ویں امام ہیں. دنیا کے جتنے بھی تخت و تاج ہوں, حکومتوں میں آنے والے جتنے بھی آ جائیں, عدل و انصاف قائم تب ہوگا جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے. جو میں پیش کر رہا ہوں شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میرا 12واں لال آئے گا تو شیر اور بکری, پتہ نہیں شیر اور بکری کیوں کہا, اگر کہاں کہا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. بھئی کیا فطرت بدل جائے گی؟ شیر بکریاں کھانا بند کر دیں گے, گھاس پہ آ جائیں گے؟ سوال ہے میرا تمام مسلمانوں سے, اے مسلمانوں سب نے لکھا, شیعہ سنی تمام علماء نے, تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب 12ویں امام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. بھئی عزیزان گرامی, فلسفہ پیغمبر یہ پیش کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اس کا حق ملا ہوا ہوگا, کوئی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا, تقسیم مساوات سے ہوگی. نہ بکری کہے گی گھاس کم ملی تھی کہ ٹکر مارے, نہ شیر شکار کرے گا کہ حق مل چکا. تجاوز انسان تب کرتا ہے جب حق نہ ملے, ہر ایک اس کا حق مل چکا ہوگا. حضران گرامی میں پیش کر رہا ہوں, چلیں گے نا حضرات؟ تو یہ بھی تو صرف دوسری آیت ہوئی ہے, تھوڑا سا بس میں ٹائم لوں گا اب تو. عزیزان گرامی میں تقریباً تمام ابھی جو مجالس چل رہی ہیں بہت تاخیر سے ختم ہو رہی ہیں, چھٹیاں بھی نہیں ہیں, وہ وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے, پھر بھی آپ محبت سے تشریف لائیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور آپ کو بہت شوق سے محبت سے سن رہے ہیں, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو یہ اتنی آیات ہیں, میں جتنی بھی آیات پیش کروں یہ آیات 12ویں امام علیہ السلام کی شان میں آیات ہیں کہ اللہ نے اتنی آیات کو نازل کی. یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے 105 میں کہ اللہ فرما رہا ہے, ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. چند آیات اور سن لیجیے اگر سننا چاہیں. میں اختتام پہ تھوڑا کوشش کروں کہ مولا کی جنگ کو اس کو بھی پیش کروں اپنے انداز سے 12ویں امام کی, کہ 12ویں امام کس طرح سے جنگ پیش کریں گے, اور اختتام پہ پیش کروں گا. ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی ایک آیت اور سن لیجئے. یہ آیت سورہ قدر کی ہے, ہر بچے کو یاد ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. عزیزان گرامی یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ. مجھے پتا ہے عربی ادب جاننے والے بیٹھے اور سنتے ہیں, سنتے بھی ہیں, ریکارڈ بھی کرتے ہیں, مار پہ بھی جا کے سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, اور قرآن بھی بار بار پڑھا جاتا ہے, پڑھنے کا بھی ثواب ہے, جس نیت سے بھی سنو گے ثواب ہے, گناہ دھلتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ, تنزل الملائکہ, تنزل الملائکہ کسی نے نہیں لکھا, سب نے تنزل الملائکہ لکھا. تنزل الملائکہ ہے پاسٹ ٹینس, ماضی کا صیغہ. تنزل الملائکہ تو پریزنٹ کنٹینیوس, میں نے آپ کی گرامر میں سکھایا ہے بھائی پاسٹ ٹینس سے تنزل الملائکہ, تو ملائکہ ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے. اللہ نے نہیں کہا کہ نازل ہوئے تھے, پاسٹ ٹینس نہیں ہے, ماضی کا صیغہ نہیں ہے, مضارع کا ہے, مضارع استمراری کا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے. یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے. کیوں نازل ہوتے تھے؟ کل امر, ہر امر کو لے کے, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں,
تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے تھے. فیہا سورۃ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم اس شب میں نازل ہوتا ہے. توجہ، تفریق کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. رزق اس شب میں بانٹا جاتا ہے. رزق امر ہے. توجہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اب مجھے یاد نہیں کتنی آیات ہو گئی. آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب کہہ دیجئے روح بھی رب کا ایک امر ہے. نہیں ہے ابھی مجمع میرے ساتھ، سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، رزق امر ہے، روح امر، یعنی موت امر، حیات امر. شب قدر میں موت، حیات کے، رزق کے تمام فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. ملائکہ لے کے آتے ہیں کس پہ؟ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ، ان کے بعد علی مرتضیٰ پہ، علی کے بعد حسن پہ. میں کسی اور کا نہیں کہہ رہا کس کس پہ نہیں آتے، میں تو بتا رہا ہوں کن پہ آتے ہیں. مولا حسن کے بعد امام حسین پہ، ان کے بعد مولا سجاد پہ. آج کس پہ آتے ہیں؟ کسی میں جرت ہے تو کہے مجھ پہ آتے ہیں. اگر کسی مسلمان پہ نہیں آتے تو کوئی تلاش کرو نا جو محمد جیسا ہو. جن پہ بس بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو کوئی ایسا ہے نا آج جن پہ سارے کے سارے ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں اور ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. ہر امر، میں امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا. بھائی کوئی اولی الامر ہے نا. حکومت میں آنے سے اولی الامر نہیں بنتے، امر کے نزول پہ. بھئی اگر حکومتوں میں آنے والے اولی الامر ہوتے. بہت پریشان ہوں کہ میں احتیاط کر رہا ہوں. عزیزان کرام، اب جو بھی حکومت میں آ جاتا وہ اولی الامر ہوتا. تو اگر کوئی چاولوں کے نیچے مرغی چھپا دیتا تو وہ یہ نہ کہتا ہے سب کو تو گوشت سمیت مجھے بغیر. ہم ایسے علی کے ماننے والے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں اتنے ہزار کا لشکر ہے، جندب 10,000 آدمی پہاڑ کے پیچھے یہاں سے آئیں گے، سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، 7 بچیں گے بھاگ جائیں گے. جناب امیر سے پوچھا جناب محمد حنفیہ نے کہ بابا میدان میں کہاں پاؤں گا؟ 10,000 لڑنے آئے ہیں. مولا نے کہا محمد جہاں چھوڑ کے جاؤ گے بیٹا وہی پاؤ گے. کہ بابا سب کو آپ ہی نے کہا میں ماروں گا خوارج ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ رہیں گے. کہا ہاں، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں گڑ جاتا ہوں. بیٹا نہج البلاغہ میں بیٹا محمد دانت بھینچ لیا کرو، نظر آخری آدمی پہ رکھا کرو. پہلے پہ رکھو گے تو سب سے غافل رہو گے، آخری کو جنگ میں دیکھو گے سب نظر آئیں گے. توجہ ہے کہ دانت بھینچ لو کیونکہ ڈھیلا جبڑا ٹوٹ جاتا. علی توڑنے آیا ہے. میں سینہ دے چکا. کہاں دانت بھینچ لو، نظر آخری فرد پہ اور زمین پہ ایسے گڑ جاؤ کہ زمین کے اندر ہو اوپر نہیں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ابو تراب ہو. مٹی کا باپ کہہ سکتا ہے، فرزندان خاک نہیں کہہ سکتے. اب کہا کہ پھر بابا اتنے لوگوں کو کیسے مارتے؟ کہا میں نہیں مارتا، جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے سامنے آ جاتا. میں اپنے انداز سے کو مولا کہتے میں ذوالفقار کھینچتا ہوں، اس کا صدقہ اتار دیتا ہوں. میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ یہ ہیں ذوالفقار کے وارث، نہیں پہنچا سکا قرآن کے وارث.
یوسف کے حسن کے وارث، خلت ابراہیم کے وارث، محمد کے کمالات کے وارث، اللہ نے جملہ پیش کر رہا ہوں، ذوالفقار علی کے وارث۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، بعض شعراء نے اپنے انداز سے کہا کہ جناب امیر کہیں گے آئی میرے لیے تھی، نازل میرے لیے ہوئی تھی، چلانا آپ کو ملے گی۔ جب ذوالفقار کو کھینچے گے نا بارگاہ امام، ذوالفقار سلام کر کے کہے گی آ گیا ہمارے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے بارگاہ امام، کہیں گے اذن مل گیا۔ میں نے کہا تھا جنگ پیش کروں گا مولا، اگر سنیں گے میں خود واقعی خون جگر دے رہا ہوں، 12 بج چکے ہیں، اب میں یہیں پہ تمام کر دیتا، لیکن خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ ذوالفقار پہ رکھیں گے اور کہیں گے جاء الحق۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب جبرائیل بڑی تیزی سے نازل ہوں گے، کہیں گے فرزند رسول اذن مل گیا، سب سے پہلی بیعت میں کروں گا۔ روایت مکمل کر دوں عزیزان گرامی، خدا کی قسم چھٹے امام فرماتے ہیں میں نے روایت دوبارہ دیکھی ہے چند دن پہلے پاکستان آنے سے پہلے، کہا ایک مرتبہ جناب جبرائیل تیزی سے نازل ہوں گے اور کہیں گے اے حجت خدا فرزند رسول پہلی بیعت میں کروں گا۔ اور ایک مرتبہ میرے دیکھے گا سارا مجمع، ایک پر کعبے پہ رکھیں گے، دوسرا بیت المقدس پہ رکھیں گے، کہ اسی درمیان سارے انبیاء کھڑے ہیں، فاطمہ کا لال آ گیا۔ ایک پر رکھیں گے کعبے پہ جناب جبرائیل۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلی بیعت کون کرے گا؟ 313 کی تو نوبت بعد میں آئے گی، وہاں تو صفیں کھچی ہوئی ہیں، نہیں ہے مجمع، صفیں ملائکہ کی کھچی ہوئی ہیں۔ یہ روایت روک کے دوسری روایت پیش کر دوں، آپ لوگ پڑھوانے میں نہیں پڑھ رہا۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جب حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ 12ویں امام دنیا میں تشریف لائے تو امام حسن عسکری نے کہا پھپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لے، ایک اور پھپھی نہیں ہے، ابتدا یاد ہو یوسف کی پھپھی پیش کیا تھا، رب دے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ جناب حکیمہ خاتون 11ویں امام نے کہا پھپھی اماں میرے لال کو میرے پاس لے آئیے، جہاں مولا کا حرم ہے، امام علی نقی علیہ السلام کے مرکز کے بالکل روزے کے ساتھ وہاں عبادت کر رہے نیمہ شعبان۔ کہا میں لے کے گئی، کہا مجھے تعجب ہوا کہ بچہ پاک و پاکیزہ ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہے، ناف بریدہ، پتہ نہیں روش ہے یا نہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم کہ ناف بریدہ بالکل پاک ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بچے کو آغوش میں لیا، بچے نے مجھے دیکھ کے کہا السلام علیکم یا اماں، پھپھی اماں آپ کو سلام ہو۔ اور میں نے جناب امام حسن عسکری کی آغوش میں دیا، انہوں نے لیا چوما، زبان کو چسانے کے بعد کہا میرے لال آپ پہ سلام۔ تو ایک مرتبہ 12ویں نے جواب دیا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ۔ ایک ایک امام کا نام لے کے سلام کیا، میرا سلام ہو میرے بابا آپ پہ۔ جب سب کو سلام کیا جناب حکیمہ خاتون یقین میں گھبرا کے پیچھے ہٹی، در پہ چلی گئی جہاں پہ حجرہ تھا جناب نرجس خاتون کا، کہا میں وہاں کھڑی ہو گئی۔ پورا کا پورا صحن فجر کے وقت اتنا نور ہوا جیسے دن میں نہیں ہوتا، کہ سارے کے سارے نور کی مخلوقات سے پورا صحن بھر گیا، اتنی نورانی مخلوقات۔ میں پریشانوں کے پیچھے ہٹی، دیکھا دیوار پہ ایک نورانی مخلوق ہے، بار بار آ کے 11ویں کے دائیں کان میں کچھ کہتی ہے۔ میں دیکھ ہی رہی تھی کہ 11ویں امام نے کہا پھپھی اماں گھبرائے نہیں، یہ وہ ملائکہ ہیں جو اللہ نے بھیجے، نہیں ہے مجمع، یہ ملائکہ اللہ نے بھیجے ہیں 12ویں کو سلام کرنے۔ ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا ایک ہے جو دیوار پہ بار بار آ کے کان میں کچھ کہتا ہے، یہ کون؟ کہا یہ جبرائیل ہے جو ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں اجازت نہیں ملی آنے کی۔ مجمع ہو شیعوں کے ایمان کو مضبوط رکھوں گا، قسم کھا کے آیا ہوں کہ کہیں ضعیف عقیدے نہ ہیں، ہمارے عقیدے اتنے مضبوط ہوں کہ ہم 12ویں پہ سمجھوتا نہ کریں، عزاداری پہ سمجھوتا نہیں، ایمان مضبوط ہو جائے۔ ایک مرتبہ سب کے سلام پہنچائے تو 12ویں سب سے جناب جبرائیل 12ویں کے کان میں پہلا سلام، اور جب ظہور ہوگا تو ایک پر میں جو روایت میں نے جہاں چھوڑی تھی، ایک پر کعبے پہ، دوسرا بیت المقدس پہ، کہ سب سے پہلے حجت خدا اے فرزند رسول خدا میں آپ کی بیعت کروں گا۔ مرتبہ بیعت کریں گے، امام بیعت لیں گے اور تمام فرشتوں کی طرف سے
سب کی نیابت پہ جناب جبرائیل بیعت کریں گے. اب ایک مرتبہ امام کہیں گے جاء الحق، اور پھر پہلی جو آیت کی تلاوت کریں گے بقیت اللہ خیر لکم. کہاں ظہور کریں گے؟ خانہ کعبہ سے. چلیں گے تو ایک مرتبہ آپ کہیں گے بقیت اللہ، جو آیت میرا عنوان ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کعبے میں بھی یہی کہیں گے، کعبے میں کھڑے ہو کے کہیں گے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو روایت کے الفاظ ہیں معصومین نے فرمایا جناب امیر سے امام صادق اور بعد والے آئے وہیں پہ بغاوت ہو جائے. 313 بیعت کر رہے ہوں گے، وہیں پہ لوگ کہہ رہے ہوں گے تلواریں نکالو مار دو بھی سے، کہ وہیں پہ تلواریں کھینچیں گی. امام کہیں گے سن لو اب توبہ کے دروازے بند ہیں. جملے سنیے گا، آپ نے خود کہا پڑھوں کر میں اب جو پڑھوں گا شاید نہ سنا ہو. اب یہاں پہ امام کہے اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. ظہور سے پہلے شب قدر میں جب اعلان ہوا تھا جس نے توبہ کرنی تھی کر لیتا. اب خبردار جو تلوار اٹھائے گا پاؤں میں نہ گرے. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے مجمع. کچھ ایسے تھے کہ علی کے گریبان کی طرف ہاتھ ڈالتے تھے دوسرا قدموں پہ رکھتے تھے، گریبان چھونا تو پاؤں پکڑ ہی لوں گا. نہیں ہے مجمع کہ توبہ کے دروازے بند ہیں. میں ذوالفقار کا وارث ہوں جو تلوار اٹھائے مرنے کے لیے تیار رہے. میں علی کا بدلہ بھی لوں گا، فاطمہ کا بھی. میں ایک مرتبہ امام کہہ دے کہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، خبردار میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے. جو آئے گا یاد رکھنا ذوالفقار میرے پاس. یہاں تک میں اسی پہ مکمل کروں گا تھوڑی سی جنگ بس. یہاں تک روایات میں ہے کہ سب جب جنگ ہوگی نا لوگ لڑتا ہوا دیکھیں گے تو سب کے سب تسلیم ہو جائیں گے. کچھ دل سے، کچھ مصلحتاً. میرا جملہ ضائع ہو گیا، مجھے لگتا ہے میرا مجمع تھک چکا. بھئی کچھ دل سے ایمان لے آئیں گے، کچھ مصلحتاً. فتح مکہ بھول گئے. اب جب دیکھا نا ابو سفیان نے جملہ کہا اب میں نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا. ابو سفیان ہندا نے کہا ابو سفیان عبداللہ کا یتیم محمد آ رہا، مقابلے پہ تیار کا. ہند چپ ہو جا ہندا، اب محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ فاتح بن کے آیا. تو ہند معاویہ کی ماں یزید کی دادی نے کہا فیصلہ کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے فیصلہ کیا مسلمان ہو جاؤ. مولا سلامت رکھے سب کو. جناب سیدہ کا سایہ ہے پیش کر دو. بھی جو جملے میں نے کہا جہاں روکے تھے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مسائل بھی آ رہا تھا. ایک مرتبہ بارہویں امام علیہ السلام تو کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ پہ کچھ جنگ سے پہلے کے مسلمان تھے، کچھ جنگوں کے بعد کے مسلمان تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے جو ذوالفقار بھی دیکھ رہے تھے. توجہ ہو، میں ایک جملہ کہیں اور مقام پہ کہہ کے آیا تھا، اسے پہنچا کے مکمل کر دوں گا بات کو. جناب امیر نے ایک مرتبہ یزید کے باپ سے کہا تھا خبردار اپنا تقابل مجھ سے نہ کرنا. وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. میں نے اس تلوار سے تیرے بھائی، ماموں، نانا اور چچا کو مارا تھا. عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، حنظلہ کو، چاروں کو میں نے مارا تھا. کہ سن نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا. تلوار لے آجا دیکھ لے، داڑھی سفید ہو گئی ہے پھر بھی میں شیر ہوں. یہ بات پڑھوانے کے وجہ سے دو جملے پھر امام کے بھی سن لیجیے. ایک مرتبہ بعد میں امام آئیں گے. اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کیسے کیسے لوگ مسلمان ہوئے. بھائی توجہ رکھیے گا، جناب امیر کا سارا رسول خدا کے زمانے سے آج تک کا ماحول ذہنوں میں رکھے. بڑے بڑے افراد کہتے تھے ٹی ویوں پہ کھڑے ہو کے آنے دو فوجوں کو، ہم ان کے قبرستان بنا دیں گے. نہ جانے کن کے ماننے والے تھے. جب فوجی آئے تو پہلی فرصت میں
بھاگ لیے. ہم بھگوڑوں کے ماننے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ 12ویں امام ذوالفقار کہنے لگا خبردار توبہ کے دروازے بند ہو چکے. ماہ رمضان سے اب تک کی نوبت تھی جس نے توبہ کی کر لی, جس نے توبہ نہیں کی تیار رہے, یا مسلمان ہو یا مقابلے پہ آنا. خبردار اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قدموں میں گرنے کے بعد کہے اب میں نے توبہ کر لی. 12ویں امام کے ایک سپاہی کو ایک آدمی مارے گا, آپ واپس مکے میں آئیں گے, کہیں گے قاتل پیش کرو, سب کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں. مولا نے کہا پہلے بتا چکا تھا تمہیں قصاص دینا ہوگا, یا قاتل نکالو یا میں نشاندہی کروں کس کس کے. بات پہنچ رہی ہے, میں نشاندہی کروں تمہارے میں سے کس کس کے دل میں. ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچے, کتنا لشکر ہوگا؟ 10,000 کی فوج ہوگی, 313 ہوں گے, اور سامنے خود صاحب الزمان ہوں گے. کہیں گے پہلے مدینے جاؤں گا, آئیں گے مدینے, آنے کے بعد روضہ رسول کی دوبارہ تعمیر کریں گے, پہلے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی ہوگی. فوراً بتائیں گے یہاں صفا مروہ, یہاں مقام ابراہیم, یہ شاذروان, یہ حجر اسماعیل, یہاں انبیاء کی قبریں چھپا دی گئی تھی, یہاں 18 انبیاء کی قبریں ہیں. توجہ ہو, یہ رکن یمانی ہے جسے اتنا چھپاتے رہے, ارے اس کو تو ظاہر کرنا تھا. پھر اب ایک مرتبہ آئیں گے مدینے میں آنے کے بعد پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے, اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے, آج بند ہے نا دروازے, توجہ, دروازے روضہ رسول کے بند ہیں, امام دروازے کھولیں گے, صفائی کریں گے. بات پہنچ رہی ہے؟ اتنے مدتوں سے دروازے بند ہیں, تو دروازے کھولیں گے نہیں, امام کے لیے دروازے کھولیں گے, آپ ایک مرتبہ صفائی کریں گے, اور پھر کہیں گے آج میں بتاؤں گا یہاں میری دادی زہرا آئی تھی. ایک مرتبہ کہیں گے آج میں اپنے اجداد کے بدلے لوں گا. تو بہت سے کہتے ہیں کن سے بدلے لیں گے؟ جو جا چکے. کہ نہیں, انہیں اٹھاؤ, بدلے لیے جاؤ. شہدائے کربلا کا بدلہ لو, حسن کے قاتلوں کا بدلہ لو, سب کو اٹھاؤ.